ویلکم بیک آفٹر دا بریک ویوز. آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک. اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ٹرانسمیشن کو آگے کنٹینیو کریں. بارہ صاحب کی طرف میں آؤں گی اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ایکس چیئرمین اوورسیز کمیشن بھی رہے ہوئے ہیں. ہمیشہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت سے اوورسیز جو ہیں, جو ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایک ایسی کیا چیز آپ نے اوورسیز میں آبزرو کی جس کی وجہ سے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر جماعت کی طرف سے, میں یہ نہیں کہتی سب کا ہوگا, بٹ لائک 70-80% لوگ جو اوورسیز ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. سو واٹس دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ نہیں, یہ ایک جو اوورسیز, آپ لگتا ہے کوئی غلط قسم کا سوشل میڈیا فالو کر رہے ہیں. نہیں, میں غلط قسم کا نہیں کر رہی, لیکن دیکھیں ایک جو ریالٹی ہے, حقائق پر ہے. آپ کو جیسے پنجاب میں نون لیگ کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے, اب میں یہ کہوں کہ نہیں جی پنجاب میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے, تو وہ ایک ریالٹی سے مختلف بات ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پاپولزم جو ہے نا اس کا ٹول ہوتا ہے پروپیگینڈا, اور وہ اسی پہ پلتا بڑھتا ہے. جو ایک پاپولسٹ ایک لیڈرشپ ہو یا کوئی پارٹی ہو نا, لیکن وہ پروپیگینڈا جو ہے وہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتا. آپ کو پھر حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ایونچولی وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے. زیادہ دیر آپ ایک غلط پرسیپشن بلڈ کریں, آپ کہیں کہ جی پاکستان میں مینڈیٹ ہی ایک بندے, بلکہ وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ 99% ہمارا ہے. اچھا چلیں ہم لائٹر نوٹ پہ اب ذرا بارہ صاحب کو اس پہ گفتگو کرنے دیں. ہم آپ اچھا اس میں میں نا اس میں کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. ایک سیکنڈ, انہوں نے جو بات کی نا پروپیگینڈا, اس کو بولے وہ پراپر گینڈا نہیں ہوئے گا وہ. اچھا میں اس میں نا ان کو اپریشیٹ اس لیے کروں گا, یہ جب ہمارے ساتھ بھی تھی نا پی ٹی آئی میں تو اسی طرح ڈیفینڈ کرتی تھی, اور پوری یعنی ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوتی تھی خان صاحب کے ساتھ, اور پوری طرح. اور آج ظاہر ہے یہ چھوڑ کے گئی ہیں, تو ابھی میرا خیال ہے کہ جب بھی خان صاحب کا نام آتا ہے تو انہیں تھوڑی سی نا اریٹیشن ہوتی ہے اس حوالے. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اوورسیز میں بہت سی سپورٹ جو ہے وہ, اچھا میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. کیا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ایک عوام میں عوامی تاثر کی بات؟ دیکھیں جی, میں نے بطور چیئر پرسن اس کا چیئرمین لاہور میں کام کیا, تو میں نے میڈم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں اس میں نا آربیٹریشن کرواتا تھا. میں نے کبھی بھی اس کو اس لنگر آن یا ڈیٹوں میں نہیں لے کے جاتا تھا. یعنی وہ مسائل جو کورٹ میں 35 سالوں سے چل رہے تھے, دونوں پارٹیوں کو بٹھاتا تھا اور بٹھا کے کہتا تھا کہ یار 35 سال گزر گئے ہیں, آگے بھی جا کے آپ کو کچھ نہیں ملنا, بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے آپس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے اس کو مسئلے کو حل کروا لیں. یہ میں تو میرا اپنا ایک ذاتی طریقہ. لیکن خان صاحب کی جو اس کے اوپر پوری تھی کہ یعنی میں ایک ڈسٹرکٹ کا چیئرمین تھا, یقین جانیے کہ مجھے جو بھی میں یہاں پہ کیس سنتا تھا اس کی باقاعدہ ہم ایک ویڈیو بناتے تھے, آن دی اسپاٹ ایک ویڈیو بناتے تھے. ویڈیو بنا کے پھر اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کرتے تھے اور خان صاحب کو بھی بھیجتے تھے, جس میں بڑا وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے. میں نے جو میجر چیزیں دیکھی ہیں کہ آج پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں, یہ جو کاسا لے کے یہ اور کٹورا لے کے در مانگ رہے ہیں, یقین جانیے کہ میں نے کٹورا آپ کا اس سے بھی بڑا تھا جب آپ جاتے تھے. اچھا میں نے نا میں نے جو چیز نوٹ کی تھی, میں کہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 2019 سے لے کے 2022 تک 34 بلین ریمیٹنس جو تھا وہ اوورسیز پاکستانی بھیج رہے تھے. اچھا اس میں یہ تھا کہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سارے کے سارا ہمارے بھی ساری چیزیں ٹھیک تھیں. میرا اس وقت ایک چیز تھی کہ میں جہاں بھی بیٹھتا تھا میں کہتا تھا کہ جی آپ لوگ یہ جو قرضے آگے جا کے مانگتے ہیں, آپ ملٹی نیشنل کمپنی کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, انہیں آپ شورٹی دیتے ہیں, ان کو انشور کرتے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دروازے کھول دیں اور انہیں یہ کہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں, اسٹیٹ بینک اس کی شورٹی دے, سیکیورٹی دے, اور پھر دیکھیں کہ کس طرح لوگ پیسہ لے کے یہاں پہ آتے ہیں. ہوتا کیا تھا کہ ایک فرد وہاں پہ 20 سال سے کام کر رہا ہے, اس نے پیسہ کمایا, پیسہ کما کے وہ یہاں پہ ایک گھر خریدتا ہے, اپنے کسی ریلیٹیو کو پیسے بھیجتا ہے, وہ گھر خرید کے دیتا ہے, کوئی پلاٹ خرید کے دیتا ہے, کوئی فائل خرید کے دیتا ہے, اور اس میں وہ
اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا تھا. اب اس صورت میں وہ بیچارہ, اس کی تو ساری زندگی کی جو کمائی تھی وہ ساری کی ساری وہ ضائع ہو گئی. اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ میں نے تقریباً کوئی 28 بلین کی جو پراپرٹی تھی, جو پیسوں کا لین دین تھا, وہ اپنے آفس کے اندر بٹھا کے لوگوں کو, وکلا حضرات بھی آتے تھے, بہت زیادہ وہاں پہ اس طرح کی ماحول بھی بنتا تھا, لیکن الحمدللہ صرف اور صرف آربیٹریشن کروانے سے, جب دو بھائیوں کا معاملہ ہوتا تھا, جب دونوں کو بند کمرے میں بٹھایا جاتا تھا تو وہ بہت کھلی کچہری لگتی تھی پراپر, باقاعدہ طور پہ اس میں CCPO لاہور میرے ساتھ ممبر تھے, DC جو وائس چیئرمین تھے, پوری کی پوری ہماری ٹیم تھی ڈسٹرکٹ کی, اور اس کے اندر الحمدللہ یعنی کوئی ہفتہ ایسا نہیں تھا جس میں 8 سے 10 کیس ہم ریزالو نہیں کرتے تھے, ہوتے تھے. اور اس کا میرا سوال ویسے جو تھا ہم اس سے بہت مجھے وہ دن بھی یاد ہے, وہ گورنر ہاؤس میں بہت سارے اوورسیز لوگ, گورنر ہاؤس میں مجھے وہ دن یاد ہے, گورنر ہاؤس میں بہت سارے اوورسیز کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ PM صاحب آئیں گے, ان سے ملاقات کریں گے, تھوڑی سی ان کو انشورنس ہوگی, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے, and he didn't turn up. And they were so disappointed, so disappointed. This was during his time as a PM. اس میں یہ سارے کرتے ہیں سب. تو یہ دیکھیں, یہ باتیں ہیں کرنے والی, جو آپ نے بات کی, جو میں نے بات کی اس کا جواب دیں. پھر دیکھیں نا جی, اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں نا, وہ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو وہاں پہ جب ایک سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی, ہماری لائف, ہمارے بچے, ہماری ہیلتھ, ایجوکیشن, ہر چیز جو ہے وہ بہت سیکیور ہے. اب ان چیزوں کو اس دوران دیکھیں, پچھلے 40 سال سے PMLN اس ملک میں رول کرتی رہی ہے, اس صوبے میں رول کرتی رہی ہے, اور ہر فل فلیج ان کے پاس اختیارات تھے, سارا کچھ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی نے جب عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر, PTI کے دور کے اندر ان دونوں چیزوں کو دیکھا, تو اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا رجحان جو تھا وہ سارے کے سارا اس طرف آیا ہے, اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. جتنی بھی پالیسیاں بنائی جا رہی تھی اس میں اوورسیز پاکستانی کو دیکھیں نا, ووٹ کا حق دینا, یہ آواز آج تک کبھی کسی نے نہیں اٹھائی. ہاں, سب کے دور میں یہ آواز آئی, اس سے دیکھیں نا, وہ جو آپ کو اتنا پیسہ, آپ نے کروا دینا تھا, آپ نے کیوں نہیں کروایا, اتنا پیسہ کما کے بھیج رہے ہیں, تو ان کو ملک کی جو پالیسیاں اس میں بھی ڈیسیژن میں بھی حصے دار ہونا چاہیے تھا. ریزن ہے جس کی وجہ سے اوورسیز جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر جماعت کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں سارے اوورسیز کی بات نہیں کر رہی, لائک 60-70% کے قریب جو اوورسیز ہیں, اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن یا جو عوامی ہے, ایک تاثر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک اس کی ریزن, ون آف دا ریزن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ناصرہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا پاکستان سے ہٹ کر بھی دیکھیں, کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب وہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اچھا, آئین اور قانون کی بالادستی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں آپ کو کیا پرابلمس جو ہیں آپ کو لگتا ہے نظر آتے ہیں؟ جو ہمارے قانون کی اگر ہم بات کریں, قانون کو لے کر یہاں پر کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے وی آر لائک فار بیہائنڈ, اور لوگوں کو یہاں انصاف نہیں ملتا, اور کتنے مقدمات جو ہیں دے آر آل پینڈنگ ان دا کورٹس. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ہمارے معاشرے کو پہلی دفعہ خواتین کو پذیرائی ملی ہے. علامہ اقبال نے تو اپنے کلام میں پہلے کہا ہوا تھا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہم نے ہی بنانا ہے, چاہے میر صاحب ہیں, چاہے جہانگیر صاحب ہیں, چاہے عظمیٰ ہیں, آپ ہیں, اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فرد کا لفظ جو ہے نا وہ ہر ایک کو شامل کرتا ہے, عورت کو بھی اور مرد کو بھی اور ٹرانسجینڈر کو بھی. اب یہ ہم نے بھولنا نہیں. اب ہم سب مل کے اگر مایوسی کا اظہار نہ کریں اور کہیں ہمارے ذمہ ہی ہے اس قوم کو آگے لے جانا, تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. لیکن ہر ایک سمجھتا ہے اگر کجراؤ ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا, ہم سب کا جہان ہے, سب نے جانا اسی راستے پہ ہے جس سے ہم آئیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اس بات کا شعور میر صاحب دلاتے ہیں, آپ جہانگیر صاحب دلاتے ہیں, عظمیٰ دلاتی ہیں, یہ سب لوگ جو ہے نا, یہ اگر قوم میں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری,
تب ہم سب لوگ اکٹھے اٹھ جائیں نا مسلمان تو ہنگامہ آرائی ایسی ہو سکتی ہے کہ دنیا ساری کو ہم پیچھے چھوڑ دیں. اب دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ان کی جانیں جا رہی ہیں, اور کیا ہے کہ پانی ہی نہیں ہے. کل ایک عورت کا انٹرویو آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پانی کی جگہ مجھے صرف سالٹ واٹر ملتا تھا, اور سالٹ واٹر پی پی کے میں بیمار ہو گئی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو ان کے لوگوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو خوشحالی دی ہوئی ہے, شکر اللہ, سوچنے کی بات ہے. بالکل. اچھا, ایک یہ جو چیز ہم نے ڈسکس کر لی, ذرا میں آپ سے ایک اور چیز یہ جاننا چاہتی ہوں. آئی ایم ویری ایگر ٹو نو اباؤٹ دس کہ علامہ اقبال صاحب کی بہو ہونا یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ کو جب کوئی اس طرح سے پکارتا ہے یا یہ آپ کا تعارف کرواتا ہے تو آپ کیسا آپ کو محسوس ہوتا رہا یا اب ہوتا ہے؟ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے. کروڑوں خواتین ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. کس طریقے سے میں وہاں پہنچی, لیکن یہ تو اتفاق کی بات ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے بہت بڑی ایک رکھی. اور مگر یہ ہے کہ آزمائش بھی ہوتی ہے. آزمائش کیا تھی؟ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ لوگوں گوشت نمائی کرے کہ اگر علامہ اقبال کے گھرانے میں یہ ہو رہا ہے تو باقی دنیا کا کیا ہے. 2 میرے بیٹے ہیں, بیٹی کوئی نہیں. ہر وقت میں ان کو کہتی رہتی تھی اس بات کا خاص خیال رکھنا, سب قوم کی نظریں آپ کی طرف ہیں. حالانکہ علامہ اقبال کی تو اب برسی آنے لگی ہے, 1938 میں ان کا انتقال ہوا تھا. کوئی آپ کی طرف دیکھ کے یہ نہ کہے کہ علامہ اقبال کے گھر کے لوگ جو کر رہے ہیں. رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ ان کی لیگیسی کو برقرار رکھنا, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کے صاحبزادے نے بھی کوشش کی اس کو نبھانے کی, اور میری کوشش تو یہ ہے کہ میرے بچے بھی اسی راستے پہ رہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا پی جے صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی عید کے حوالے سے, کیونکہ عظمیٰ صاحبہ کا یہ اعتراض آ رہا تھا کہ ہم عید کو اب ذرا ڈسکس کرنا بھول گئے ہیں. نارملی عید کا پہلا دن تو آپ نے بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ کوئی آپ کی اس طرح سے گیدرنگ ہوتی ہے کہ فیملی والوں سے ملنا ملانا, بچوں سے ملنا ملانا. فیملی تو آپ کی ظاہر ہے باہر ہوتی ہے, لیکن جب آپ اکیلے یہاں پر ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو موسٹلی اسپینڈ یور ٹائم؟ جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہیں, میزبانی آپ بہت اچھی کرتے ہیں, تو آپ اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت پسند کرتے ہیں. لیکن عید کے دن تو جو آپ کے دوست ہیں ان کی اپنی فیملیز ہیں, ان کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو موسٹلی اسپینڈ یور عیدز, لائک فرسٹ ڈے, سیکنڈ ڈے اینڈ دا تھرڈ ڈے؟ فرسٹ ڈے جو آپ کی کلوز فیملی ہے, یو میٹ دیم, either I go to them or they come to me. پھر اگلے دن پھر عظمیٰ آ جائے گی, آپ آ جائیں گی, اور آ جائیں گے, اینڈ دین it's back to normal. تو یہ 1-2 دن بالکل صحیح کہا, ایکسکیوز می, کہ یہ فیملی ڈے ہوتا ہے. اور جب فیملیز ہوتی ہیں, پیپل کم فرام آؤٹ سائڈ, کئی لوگ لاہور میں جو کام کر رہے ہیں ان کی فیملی ولیجز میں ہیں, تو ادھر آ جائیں گے یا یہ ادھر چلے جائیں گے. سو دیٹ انٹریکشن ٹیکس پلیس. شاید وہاں زیادہ ہوتا ہے, اینڈ بٹ میرا تو یہی ہے کہ اچھا, جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ مہمان ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم بڑا ہو رہے ہوتے ہیں یار ان کے لیے یہ اسپیشل کرنا پڑے گا. اب آپ جب مہمان بن کے کہیں جاتے ہیں, آپ گوشت نہیں کھاتے, تو کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا کہ کسی کو پھر آپ کے لیے اسپیشل کوئی تردد کرنا پڑا؟ ہمارے یہاں تو مہمان نوازی یہ ہوتی ہے کہ ٹیبل کے اوپر مرغی ہو, مٹن ہو, بیف ہو. اب یہ چیزیں آپ نہیں کھاتے, اور مہمانداری ہمارے یہاں انہی چیزوں کا نام ہے. دال روٹی اگر ہمیں کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس نے کیا مہمانداری کی ہے. تو عظمیٰ صاحبہ کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو کیا ان کو آپ کے لیے خاص پھر کچھ بنانا پڑتا ہے, یا عظمیٰ صاحبہ نے آپ کو ہوسٹ ہی نہیں کیا؟ جو مرضی مجھے مل جائے, موقع ہی نہیں دیتے, جو مرضی مل جائے. آئی ایم ناٹ فاسٹ, مجھے دال روٹی دے دو, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. میرا وہ نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. یار میرے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں کچھ اچھی چیز نظر آ رہی ہے یا آپ کھا رہے ہو, I always think of the less privileged. I don't know why. میرے جتنے دوست ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, میں جو بچ جاتا ہے میں لے کے I much rather give it to somebody rather than they throw it away. میں سب کو یہ کہتا ہوں مت ضائع کرو, you paid for it, لے جاؤ کسی غریب کو دے دو. کیوں تم نے ادھر, انہوں نے تو پھینک دینا ہے نا, تو کسی کا پیٹ بھر جائے گا یار. So that is my concept. And I thoroughly enjoy it. اور مجھے آپ دال دے دیں, پانی دے, I'm happy. بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ, جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, ایک تو عید چلیں ایک تہوار ہے, لیکن ادر دین عید جب آپ کے گھر کوئی آتا ہے, so do you like to cook?
یا آپ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی کوکنگ میرا شعبہ نہیں ہے کیونکہ آبویسلی آپ ایک بزی آپ کو خاتون میں قصہ سناتی ہوں. ایک بڑی میجر چینل ہے, وہ میرے گھر آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے عید کا شو آپ کا ریکارڈ کرنا ہے, تو آپ کچن میں جا کے تو آپ کچھ کوکنگ شروع کر دیں. تو میں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور میں نے ہانڈی ہونڈی اس کا رکھو اور میں نے یوں کر کے چمچ پھیرنا شروع کر دیا. تو وہ اسی شام کو نا میرے ایک فرینڈز ہیں پرانے, کہتے کیوں تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے. سو دس از سم تھنگ, کوکنگ کبھی میرا اسٹرانگ پوائنٹ نہیں رہا. مینیجنگ دا کچن ہیز آلویز بین مائی اسٹرانگ پوائنٹ. اور میرے میاں فوج میں تھے, تو جو بیٹ مین ایک زمانے میں ہمیں ملتا تھا تو اس کی کنڈیشن ہی ایک تھی کہ جی وہ بیٹ مین کو کوکنگ آنی چاہیے, کیونکہ بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ, لیکن دیکھیں ہر گھر کی نا ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. لائک بعض گھروں کی چاہے خواتین خود نہ بھی بنائیں یا نہیں, کھانا گھر میں بہت اچھا ہوتا ہے, کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. یہاں کا پالک اور ساگ بڑے مزے کا ہوتا ہے, یہاں کا پلاؤ. آپ کے گھر کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جیسے پی جے صاحب کے گھر پر بریانی کھانے کا اتفاق ہوا, آلو گوشت کھانے, دونوں چیزیں بہت مزے کی تھیں. آپ کے گھر کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ فروٹ. یہ فریج کھولیں گے تو اوپر سے لے کے نیچے تک فروٹ ہی بھرا ہوگا. میں کہ پہلے کیا جھوٹ. ارے بھائی نہیں, ایک چیز ہمیں مل گئی نا, لیکن کوکنگ میں یہ آپ کے مینیو میں ڈھونڈنا پڑے گا اگلی دفعہ جا کے. دیکھیں بات ساری یہ ہے, آئی لائک مٹن, مجھے آئی ڈونٹ لائک چکن اور بیف ایٹ آل. اور یہ جو قربانی کی عید ہے نا, اس پہ تو ہماری فیملی میں ایک انریٹن یہ لا ہے کہ ڈشز ساری جو ہے وہ مٹن کی ہوگی, کوئی چکن نہیں آپ کو ملے گا. لیکن ایک بات, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو انڈر پریولیج کی آپ نے بات کی, میں حیران ہوں. دیکھیں گوشت مہنگا ہے اور وہ جو عام غریب اور متوسط طبقہ ہے نہیں افورڈ کر سکتا. آئی ایم سرپرائز کہ اتنے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قربانی کی عید آئے اور ہمیں گوشت ملے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا, وہ ہم تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کا دل کرے تو جا کے بازار سے خرید کے لائیں اور کھا لیں. تو یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا لکھا ہے کہ آپ نے جو حصے جو کرنے ہیں اس میں سے آپ نے جو حقدار ہیں ان کو دینا ہے. پھر رشتہ دار تو خیر کہتے ہیں ہمیں نہ بھیجے, وہ بھی حقداروں کو دے دیں, تو اب تو سارا ہی حقداروں کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا بارہ صاحب, اکثر میں نے یہ کہتے سنا ہے بڑوں کو اسپیشلی کہ عید تو ہوتی ہے وہ تو بچوں کی ہوتی ہے. میں اس چیز سے, مجھے جو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ عید بچوں کی ہوتی ہے, میں تھوڑا سا اس پر آفینڈ ہوتی ہوں. نہیں, عید آپ کی اپنے اندر کی خوشی ہے, یہ ایک فیسٹیوٹی ہے, آپ تیار ہوں, آپ ملیں ملائیں, یہی عید کا ایسنس جو ہے وہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا شمار بھی انہی بڑوں میں ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی عید بچوں کی ہوتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے عید سب کی ہے؟ اپنے اندر عیدی مانگ رہی ہے. عیدی والی عید گزر گئی. دیکھیں جی, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ عید تو دیکھیں نا, عید تو ایک ایسا خوشی کا دن ہے کہ اس دن آپ خوشیاں منائیں بھی اور دوسروں کی خوشیوں میں شامل بھی کریں. اور خاص طور پر بچوں کے لیے یہ, چونکہ بیسیکلی ایک شروع سے ہم دیکھتے آئے, ہم بھی بچے جب رہے ہیں تو یہی تھا کہ وہ عیدی ملتی تھی ماموں سے, چاچو سے, خالہ سے, یا جہاں بھی جانا, تو ان کے لیے تو ایک اسپیشلی یہ چیز ہے. لیکن بیسیکلی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا, میں چونکہ ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام جائے پوری قوم کو, اور خاص طور پر سیاسی لیڈران کو, اور وہ لوگ سیاست پہ بات نہیں, میں سیاست پہ بات نہیں کر رہا, میں عید کے حوالے سے ہی بات کروں گا, کہ ان کو یہ پیغام جائے کہ اس ملک کے اندر جو ایک پچھلے 2-3 سال سے ایک ٹینشن کا ماحول اور ایک اندھیرے کی طرف قوم اپنے کو محسوس کر رہی ہے, اور عید کی وہ خوشیاں, اور آج جو مہنگائی, آپ منڈی میں چلے جائیں جس طرح ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ ساری یہ چیزیں آئی ہیں. 11% پہ آ گئی ہے مہنگائی آپ کی, 38 سے بہت کم ہو گئی ہے. اچھا چلو اللہ کرے جی, باقی بھی آنی چاہیے اور بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہی سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اس ملک کی آئندہ, جو اس ملک کے لیے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. قوم, میں آپ کو یہ الفن یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سے 2.5 سال کے اندر جو میرے پاس کیلکولیشن ہے, 25 لاکھ لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں اس ملک سے. 5 لاکھ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی ڈاکٹر, انجینئر اور
وہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ملک کے جو یہ حالات بنے ہیں. عید بچوں کی ہوتی ہے یا عید بڑوں کی ہوتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں نا نہیں دیکھیں عید جو عیدی ادھر بھی نہیں، عیدی ادھر بھی دینی ہے، سب کو عیدی دینی ہے، بولے نا آپ. نہیں عید ہوتی ہے اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا عثمان کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پی جے صاحب کے ساتھ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہوں گے, لیکن پی جے صاحب جاتے جاتے اس عید کے حوالے سے ایک پیغام. لک آفٹر دا پور, میں دل سے کہہ رہا ہوں, پلیز لک آفٹر دا پور. یہ ٹوکن سروس مت دیں. جو عظما نے بات کی ہے لیس پریولیجڈ, وہ دیکھو کتنے مہینوں کے بعد ویٹ کرتے ہیں, سالوں ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو گوشت نہیں ملے. ان کو دے دو, آپ تو کھاتے رہو گے. اینڈ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جس کے پاس نہیں ہے, یہ ایک سنت بھی ہے, رسول پاک کا ایک پیغام بھی ہے. آپ اس پہ اتنا ہی عمل کر لو نا تو بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اسی پیغام کے ساتھ ابھی ہم اس ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویوز آپ سب کو ہم سب کی طرف سے عید کی خوشیاں ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک ہوں. بریک کے بعد پی جے صاحب کی جگہ اب ہمیں ایک اور نئی ننھی مہمان انفیکٹ جوائن کر چکی ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی سنگر, کیوٹ سی سنگر برینہ ندیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. برینہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے اینڈ عید مبارک. کیسی ہو آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. سو بتاؤ عید پر کیا ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, کیسے گزارتی ہو عید؟ ایکٹیویٹیز یہی ہوتی ہیں, مطلب پہلے ہم چاچو کے گھر جاتے ہیں اور پھپھو وغیرہ کے گھر, یہی مطلب آنا جانا. قربانی فرسٹ ڈے ہوتی ہے, سیکنڈ ڈے ہوتی ہے یا تھرڈ ڈے؟ ہم تو پھپھو کی طرف جاتے ہیں نا, ادھر قربانی ہوتی ہے. اچھا, ساری قربانی ادھر ہوتی ہے اور سب وہاں پر اکٹھے؟ جی, فرسٹ ڈے ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ڈے ہو جاتی ہے, مطلب ماموں وغیرہ. عید پر تیار ہونا کیسا لگتا ہے؟ آج تو آپ تیار ہیں, بہت اچھی لگتی ہے, لیکن نارملی عید پر بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے, بالکل ٹھیک. سو آج آپ ہمیں کون سا گانا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو سناؤں گی بدو بدی بائی میڈم نور جہاں. اچھا, ہم پریشان ہو گئے, بدو بدی بائی چاہت والا نہ سنا دیں. وہ تو بھائی 28 ملینز کے بعد یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا. سو اوور ٹو یو پلیز. زبردست زبردست. سو آپ کی فرینڈس کو پتہ ہے کہ آج آپ لاہور رنگ جا رہی ہیں اور آج آپ جو ہے وہاں جا کر اپنی آواز کا جادو جگائیں گی. سو میری فرینڈس کو جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں نا, ان کو سب سے پہلے پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے, میں بتاؤں نہ بتاؤں ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ اتنی چھوٹی ایج پر مطلب آپ اتنے چینلس پر جاتے ہو, تو اتنی چھوٹی ایج میں آپ کو فیم ملنا شروع ہو گیا ہے, سو کیسا لگتا ہے؟ یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, اور یہ سب میرے ٹیچر کی وجہ سے ہوا ہے, اور میں جہاں سے سیکھتی ہوں, اینڈ آئی ایم فرام سرتال میوزک اکیڈمی, جہاں سے میں 3-4 ایئر سے سیکھ رہی ہوں, اور آج جو بھی میں ہوں وہ اپنے ٹیچر کی وجہ سے ہوں. اور چلیں, دیٹس سو ونڈرفل. ابھی آپ سے ایک اور مزید گانا بھی سنیں گے. آپ سوچ لیں کہ آپ نے ہمیں نیکسٹ گانا جو ہے وہ کون سا سنانا ہے. ناصرہ صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے ہی جاننا چاہوں گی, پی جے صاحب جب موجود تھے تو کوکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کبھی اپنی لائف میں آپ پر کوئی ایسا فیز آیا ہو جب آپ نے بہت زیادہ کوکنگ کی ہو, آپ کو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو, یا آپ نے کبھی بھی عظما صاحبہ کی طرح کوکنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیا, دلچسپی؟ میری والدہ بہترین کوک تھی, اس لیے کہ میرے والد جنیوا میں لیگ آف نیشنز میں تھے, تو انہوں نے وہاں ہر کھانا سیکھ لیا ہوا تھا جو عورتوں کی تھی آرگنائزیشن. تو مجھے کہنا بس شادی سے پہلے سیکھ لینا, کیونکہ دا اونلی وے ٹو اے مینز ہارٹ از تھرو اے اسٹمک. میں کہا اچھا, باورچی خانے میں جا کے کھڑے ہو جانا. اتنا شوق تھا ان کو کوکنگ کا کہ وہ خود کرتی رہتی تھی اور مجھے پوچھتی تھی سمجھ آ گئی؟ میں کیا سب سمجھ آ گئی. اچھا, اور آتی نہیں تھی؟ کچھ نہیں, بالکل نہیں. تو اب بھی وہی حال ہے, بس شکر میں نے کیا جس سے میری شادی گھر میں پرانا خنسامہ تھا. میں نے کبھی اس کے معاملے میں دخل ہی نہیں دیا, کیونکہ سب سے پہلے جب ہوتی ہے نا شادی تو خنسامہ بھاگ جاتا. تو ہمارے یہاں پر تو یہ بڑا رجحان ہے, ابھی بھی میں بہت سی فیملیز میں دیکھتی ہوں, دلہن نئی آتی ہے تو شادی کے 1.5-2 مہینے تک تو اسے کوئی کام نہیں کرایا جاتا, پھر وہ اس سے کوئی میٹھی چیز پکوائی جاتی ہے کہ اب اس کو جو ہے پورا گھر ہینڈ اوور کیا جائے, اپنی ذمہ داریاں سنبھالے. تو وہ آپ کے ٹائم پر بھی یہ چیز تھی؟ ہمارے گھر میں جب تک میں نہیں گئی تھی تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے میرے شوہر کے. بس پھر ہم 2 ہو گئے.
پہلے سے یہ پتا تھا کہ جو ملنا ہے وہی ٹھیک ہے. تو آپ دونوں میں سے کسی کو کھانے کا بہت شوق تھا؟ نہیں تھا بالکل. آپ بیسیکلی آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا کہیں اور؟ بالکل لاہور سے ہی ہے. تو لاہور کے ہوتے ہوئے آپ کو کھانے کا شوق نہیں؟ میری والدہ کو جو بہترین تھا بس پکانے کا شوق ان کا تھا, کھانے کا مجھے. ہاں, تو کیا کھانے میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند؟ وہی جو آپ نے بتایا, پی جے میر صاحب کے گھر میں بریانی بڑی اچھی ملتی ہے اور آلو گوشت بڑا اچھا ملتا ہے. لیکن میں ایک چیز ہر چیز پہ فرق سمجھتی ہوں, وہ ہے یخنی. عمر بھی ایسی ہو جاتی ہے, میں صبح شام یخنی ضرور. مٹن کی یخنی جس چیز کی بھی مل جائے, جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا اس کی وہ کوک بنا دیتا ہے. میں نہیں پوچھتی کہ اس میں کیا ہے, جو دے وہ پی. یعنی لیکن آپ کو پھر اپنے خان سامہ پر بہت اعتبار ہوگا نا, یعنی ان پر اتنا ٹرسٹ ہوگا کہ وہ جو ہمیں پلا رہا ہے وہ مزے کا بھی ہوگا, ذائقے دار بھی ہوگا, اور وہ ہائیجین کا بھی ڈیفینیٹلی خیال جو ہے وہ رکھتا ہوگا. ظاہر ہے گھر میں ایک شخص ہو تو اس کے لیے پھر زیادہ مشکل. لیکن آپ کے اپنے گھر میں جیسے عید ہو گئی یا مختلف تہوار ہو گئے یا ویسے ایونٹس وغیرہ ہو گئے, تو گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں جس پہ کھانے کیے جاتے ہیں, بیٹوں کا سسرال وہ والے انوائٹڈ ہوں یا مطلب آپ کے ویسے ہی بھانجے بھانجیاں وغیرہ انوائٹڈ ہوں, ایسی کوئی گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے ہاں؟ سب خاندان ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تاکہ یہ نہ ہو کہ میں ان کے گھر گئی ہوں وہ پیچھے سے میرے گھر آ گئے. یہ عید کے دن بہت ہوتا تھا. اب ایک جگہ اماج گاہ ہے نا, سب وہاں ہیں, چاہے گھر سے کچھ لے آئے پکا کے, تو وہ صبح قربانی کا وقت تو گزر جائے نا, اس کے بعد مل کے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اور کھانا کھائیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے یہ جاننے میں بڑی دلچسپی رکھتی ہوں کہ آپ آبویسلی خود انتہائی پڑھی لکھی ہیں, تعلق بھی ایک ایسے ہی خاندان سے ہے, لٹریچر کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے. آئی اسٹل ریممبر میں ایک پچھلے چینل میں شو کرتی تھی گڈ مارننگ پبلک کے نام سے, پبلک نیوز پر. اس پہ میرے کو اینکر جو تھے نا وہ رؤف صاحب تھے. تو وہ رؤف صاحب جو تھے وہ ان کا آپ سے خاندانی تعلق ہے, عبدالرؤف صاحب کا. تو وہ اکثر بتاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جنت میں جگہ دے, لیکن وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ حمزہ کے ساتھ آپ بڑا ان ٹچ رہتی ہیں, اس کو کتابیں پڑھنے کو دیتی ہیں اور اس طرح. تو وہ وہاں سے وہ میرے ذہن میں بات تھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اتنا پڑھائی لکھائی کا شوق کیا آپ کو انہیرٹ ہوا اپنی فیملی سے کہ پھر آپ اس چیز کو ابھی تک لے کر چل رہی ہیں؟ اصل میں میرے والد کی بہت بڑی لاہور میں طباعت و اشاعت کی بزنس تھی, فیروسنس. ہاں, تو میں نے جب اسکول سے آنا نا تو میں نے وہاں آ کے بیٹھ جانا, جتنی کتابیں بچوں کے سیکشن میں تھی نا باری باری سب پڑھ لینی. پھر ذرا اور بڑی ہو گئی جس طرح یہ ہیں, تو میں اس عمر کے بچوں کی پڑھنا شروع کر گئی, پھر نوجوانوں کی لائف ٹائم میگزین, اکانومسٹ. اسی طریقے سے چاہے انسان پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوتا لیکن چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے. لیکن ابھی بھی آپ کو مطالعے کی عادت ہے؟ عادت تو ہے, لیکن اب یہ ہے کہ میں بچوں سے کہتی ہوں آپ بتائیں کہ کیا لکھا ہوا. انسان عمر کے ساتھ اس طرح رہتا نہیں ہے. یہ تو ویسے واقعی آپ نے صحیح بات کی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ینگسٹرز جو ہیں, بچے جو ہیں, ان میں پڑھائی میں پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے, اور جو پڑھتے ہیں وہ فون پر ہی اپنے کوئی ٹیب یا جو فونز وغیرہ اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں بیٹا آپ رکھتی ہیں کوئی شوق؟ اور یقیناً دیکھیں اب یہ کہہ رہی ہیں میری دوستوں کو پتہ ہوتا ہے, تو ان کو سوشل میڈیا سے ہی پتہ ہے نا کہ یہ آ رہی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان میں ایک شعور ہے, بیداری ہے, اور یہ نئی نسل میں ہونا نا. تو کہ علامہ نے تو کہا ہوا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر, خرد کو غلامی سے آزاد کر. تو انشاءاللہ یہ نسل ہمارے سے آگے نکلے گی. انشاءاللہ. ہمیں تو مفت میں ملک مل گیا. ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا. میں نے آج سے کچھ سال پہلے ایک ڈرامہ دیکھا, ہم ٹی وی کا, وہ آئی اسٹل ریممبر ڈرامہ تھا, اس کا نام تھا داستان. وہ داستان جو ڈرامہ تھا, شاید آپ میں سے کسی کا اگر اتفاق ہوا, وہ جب ڈرامہ دیکھتے تھے نا تو وہ بیسیکلی پاکستان بننے سے پہلے اور پھر پاکستان جیسے حاصل کیا گیا وہ تمام قربانیوں پر تھا. لٹرلی وہ ڈرامہ ایسا تھا کہ وہ دیکھتے دیکھتے بڑا کم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اسی کے اندر کھو جائیں اور آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو ٹپکیں. تو میرا دل کرتا تھا کہ کاش ہمارا ملک آج جس مقام پر ہے, ہمارے ملک کے ہر سیاستدان, ہر بچے, ہر نوجوان کو یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے کہ دکھائی تو اس میں وہ ڈرامہ تھا لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھا, ایک ریالٹی بیسڈ کہانی تھی. تو آپ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں قدر نہیں ہے اور ہمیں مفت میں مل گیا, لیکن ہمیں اپنی ان قربانیوں سے بخوبی جو ہے وہ واقف ہونا چاہیے. عثمان صاحبہ, آپ کو پڑھائی لکھائی سے یا مطالعہ کرنے سے, بیسیکلی پڑھائی لکھائی تو نہیں, مطالعے سے دلچسپی ہے؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے آؤٹ آف یور بزی اسکیڈول کہ آپ کتابیں وغیرہ پڑھیں؟
جی بچپن سے میرے اور میرے بھائی کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، اور وہ آ کے میری والدہ کو کہتا تھا کہ میں سارا دن رات پڑھتا ہوں، یہ کم پڑھتی ہیں لیکن اس کا نمبر مجھ سے زیادہ آ جاتے ہیں. تو وہ ریس لگی رہی اینڈ تک. پھر اس کے بعد میں مری کانوینٹ میں چلی گئی، تو وہاں ہماری ننس تھیں، تو وہ بہت ہمیں پڑھنے کی طرف راغب کرتی تھیں، تو بہت ساری کتابیں وہاں پہ پڑھنا اور تو مطالعہ کرنے کا شوق تھا. اور میری والدہ جو تھی نا، وہ ان کو اس چیز سے کبھی کبھی کوفت بھی ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم گھر داری پہ بالکل تمہارا کوئی توجہ نہیں ہے. تو میری جب شادی ہونی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم ابھی جا کے کچھ سیکھ لو کچن میں. تو میں اور میرا بھائی جو بڑا تھا وہ دونوں جاتے تھے کچن میں نا. تو اس نے کک نے میری والدہ کو بلایا، انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے جو بیٹے ہیں نا وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں میں پیاز کاٹوں گا، میں ہانڈی بھونوں گا اور کروں گا، تم مجھے بتاؤ. آپ کی بیٹی آتی ہے تو انہوں نے ایک ڈائری رکھی ہوتی ہے اور کہتی ہے بس مجھے لکھوا دو، میں بعد میں دیکھ لوں گی. صحیح ہے. تو وہ والی سچویشن ہے، اور میں پڑھنے میں زیادہ مصروف رہتی ہوں. ابھی ویسے آپ کو مطالعے کا ٹائم ملتا ہے؟ نہیں ابھی بھی بہت. لیکن اب دیکھیں نا، کرنٹ افیئرس ہے، پولیٹیکل جو ڈاکیومنٹریز ہیں اور بایوگرافیز ہیں، اس میں زیادہ رجحان ہے. اب وہ فکشن سے ہٹ کے تو اس طرف زیادہ آ گیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات جو آپا کی طرح کہ میرے بھی تینوں بچے جو ہیں ان ساروں کو کوکنگ آتی ہے، کیونکہ باہر ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو کوکنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا. سب کچھ. اور جو بیٹا تھا جب پڑھنے گیا تھا اس نے تب سیکھا. تو اماں جان جو ہے نا وہ آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں، لیکن بچے جو ہے وہ سیکھ چکے ہیں. میں یہ فیل کرتی تھی کہ میں ایک ساری عمر میں نے نوکری کی اور میں ایک پروفیشنل ایجوکیشنسٹ رہی ہوں. میری 25-30 سال ایجوکیشن کی فیلڈ میں میرا تجربہ ہے. تو میں یہ فیل کرتی تھی کہ میں گھر بیٹھنے کی بجائے سارا دن میں کچن میں گھسی رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکانے والے رکھ لوں اور میں جا کے تعلیم کے جو شعبہ ہے اس میں اور جو بچے بچیاں ہمارے ان کو یہ تعلیم آگے دوں. تو یہ میرے میں ایک پیشن تھا. اچھا یہ میں نے اپنے گھر والوں سے ایک یہ چیز سیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ آپ چاہے کام نہ کریں، آپ کے پاس لاکھوں ملازم ہوں، مطلب لاکھوں ملازم یعنی محاورتاً لاکھوں ملازم یعنی جتنے مرضی، لیکن آپ کسی سے کام تبھی ملازم سے لے سکتے ہیں جب آپ کو خود کام کروانا آتا ہو. یعنی obviously آپ سپروائز تب کر سکتے ہیں جب آپ کو کام کا پتہ ہو. بھائی وہ آپ کو جو آپ کی جو گھر میں جو کچن میں جو اگر کوک ہے تو اس کو انڈرسٹینڈنگ یہی آپ نے دینی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے. یا اب یہ پروگرام ان کو تو نہیں دکھانا نا ہم نے. سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے بھی کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. میں دیکھتی ہوں کہ دیکھیں جو کوک ہے وہ پکا تو ٹھیک دیتا ہے. مسئلہ جو میرے ساتھ جو ان کا جو الجھ میں پڑتی ہوں کہ وہ کچن کا آدھا کام صفائی کا ہوتا ہے. جو صفائی کے معاملے میں سارے چور ہوتے ہیں، کسی کو شوق نہیں ہوتا کچن کی صفائی کرنے کا، تو وہاں پہ پھر ڈنڈا لے کے تو نکلنا پڑتا ہے. اور ہم چونکہ گھر پہ ویسے آپ کو کھانے پینے کا شوق ہے، آر یو اے فوڈی؟ ایکچولی میری زندگی کا لائف سٹائل کچھ ایسا ہے کہ آدھا ٹائم تو ہم باہر کھاتے ہیں، ہم میل ٹائمز میں گھر ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب گھر پہ ہوتے ہیں تو اس وقت دل کرتا، میں بریک فاسٹ جو ہے نا، میں بریک فاسٹ مجھے بہت شوق ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اور پھل ہونا چاہیے میرے گھر میں ہمیشہ. تو میرے بچوں کو بڑی کوفت ہوتی ہے، کہتے ہیں امی لوگوں کے گھروں میں فریج کھولتے ہیں تو چاکلیٹس ہوتی ہیں، آپ کے پھل ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے. لیکن وہ آپ کے اپنے ایک شوق کی بات ہے نا کہ آپ نے اس طرف اپنا زیادہ رجحان رکھا ہے. وہ بھی obviously equally healthy ہے. تو مجھے تو اگر کوئی سبزی بھی دے دے تو میں بہت شوق سے کھا لیتی ہوں. لیکن جو مجھے فیوریٹ سب سے میرا جو کھانا ہے وہ سی فوڈ ہے. آئی لو سی فوڈ. میں کہیں ٹریول بھی کر رہی ہوں نا تو فش ہر قسم کی آپ مجھے کھلا دیں، مجھے بہت شوق ہے. ویجیٹیبل سوشی پسند ہے؟ سیلڈ سوشی بھی زبردست. آئی لو سوشی. سیلڈز دے دیں اور فش دے دیں. زبردست زبردست. اچھا بارہ صاحب، آپ کا تعلق بیسیکلی کہاں سے ہے؟ لاہور سے ہے یا کسی اور دوسرے شہر سے؟ نہیں، لاہور یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے ایریا میں. ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش بھی لاہور کی ہے. تو آپ کو کھانے پینے سے کتنی دلچسپی ہے؟ مجھے ویسے نا کھانے سے زیادہ کھلانے میں زیادہ ہوتا ہے. چلیں پھر ہم سارے حاضر، کب بلا رہے ہیں آپ آئیں. میں نے نا اپنے فارم ہاؤس پہ نا یہ دیسی جو مرغ ہوتے ہیں یہ خود رکھے ہوئے ہیں. یہ بکرے وغیرہ خود ہی پالتے ہیں. تو پھر اگر کوئی دوست احباب آئیں تو پھر ان کے لیے وہیں سے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ڈیلی جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ میرا اپنے دوپہر کے ٹائم پہ اپنے ڈیرے پہ کے اوپر
کھانا پکتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ دوست احباب اور جو بھی کوئی ملنے کے لیے آئے یا جس کا کوئی مسئلہ ہو ان کے ساتھ مل کے کھانا. اور کوکنگ میری ہابی ہے, میں ویسے خود بھی یعنی اچھا آپ کو پسند ہے کھانا پکانا. یہاں پر 2 خواتین بیٹھی ہیں, دونوں کو کھانے میں کوئی پکانے میں دلچسپی نہیں, بٹ ایک مرد غلط لوگوں سے پوچھے, آپ نے ہم سے پوچھے. تو مجھے نا بڑی یہ ہے کہ میں ہر قسم کی نا یہ جو پائے نہاری وغیرہ اور خود بنا لیتے ہیں, یہ مٹن اور یہ دیسی چکن اور مطلب ان چیزوں کو بڑا میں الحمدللہ بڑا اچھا بنا لیتا ہوں, اور میں اس کو کمپیئر کر سکتا ہوں ہر اچھے کوک کے ساتھ. کیا سب سے زیادہ اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں پائے اگر آپ کو کھلاؤں تو آپ یہ لاہور کے جتنے پائے ہیں وہ سارے بھول جائیں گے, یہ نہیں آپ نے. اور اس کے علاوہ یہ جو مٹن ہے وہ بریانی الحمدللہ وہ بڑی اچھی, اور یہ ساری چیزیں میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں اور پھر دوست احباب کو فون کر کے بلاتا ہوں اور پھر بیٹھ کے ہم سب لوگ بنائیں. یعنی میں کبھی بیگم تو بڑی خوش رہتی ہے. ہاں جی, وہ بچے بھی الحمدللہ ہیں, ان کے لیے بھی پھر میں سنڈے کے دن جو ہے نا وہ پورا پراپر ایک دن ہوتا ہے, پھر ان کو میں ان کو سکھاتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ ان کو کھلاتا ہوں. آج آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے نا کل سنڈے ہے کہ آپ ان کو پکا کے کھلائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے, کھانا کھلانا ہمارے مذہب کے اندر اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر آپ اگر کسی کو بٹھا کے تھوڑا سا اسی طرح انٹرٹین کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے, بالکل یہ بہت بڑا ہے. اور ایک چھوٹا سا نا پیغام اس حوالے سے کہ یہ جو اب آج قربانی کا دن ہے تو بدقسمتی سے جیسے ہمارا ایک سٹرکچر بن چکا ہے کہ ہر گھر کے باہر خون اور اوجڑی اور یہ وہ ساری چیزیں, یہ اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو حکومت کو چاہیے کہ سلیٹر ہاؤس بنائے جائیں, اور یہ یونین کونسل کی سطح پر بھی بن سکتے ہیں, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس میں صفائی کے حوالے سے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور آج بھی پوری دنیا کے اندر اب جاپان کو جب ہم دنیا کا 1 نمبر ملک قرار دیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ صفائی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, میرے ایک ملنے والے دوست تھے, اس نے کہا کہ یار میں نے نا وہ جاپان میں تھا 7-8 سال سے, تو وہاں پہ نا میرا ایک وہاں پہ جاپانی خاتون سی ان کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا, تو ہم نے نا فیصلہ کیا کہ آپس میں شادی کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب ہم شادی کا دن آیا وہ تیار ہو کے وہ بھی آئی میں بھی آیا, تو رستے میں ہم نے گلدستہ خریدا, میں نیچے اترا گلدستہ خریدا, تو وہاں سے میں نے نا ایک چاکلیٹ خریدی, اور چاکلیٹ خریدنے کے بعد میں آیا تو اس کا ریپر تھا نا جو وہ میں نکالا اور چاکلیٹ کھا لی, اور غلطی سے وہ جو ہے نا وہ ریپر میں نے باہر سڑک میں پھینک دیا. کہتا جی وہ اسی وقت وہ خاتون جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ گاڑی روکیں, وہ نیچے اتری اور بالکل کوئی بات کیے بغیر وہ چلی گئی. کہتا ہے میں بڑا اس میں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے فوراً اپنی والدہ کو فون کیا کہ جی میں شادی کر رہا ہوں, میں پاکستان آ رہا ہوں, اور میں آیا میں نے پاکستان میں شادی کر لی. کہتا 2 سال کے بعد جب میری اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو بڑے اچھے طریقے سے مجھے ملی, لیکن میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ نے مجھے کیوں ایک دم سے ایسے یہ رویہ اختیار کیا اور مجھے چھوڑ دیا. کہتی ہے کہ جی میں نے جب یہ دیکھا کہ آپ نے وہ ایک ریپر لیا اور چاکلیٹ دی اور ریپر سڑک پہ پھینکا, تو میں نے آپ کو ایک رسپانسبل پرسن نہیں سمجھا. تو اس لیے میں نے دیکھیں قومیں ترقی کرتی ہیں جو اخلاقیات سے, قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی ویلیوز بناتی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ان چیزوں کو ہم نے بالکل مائنر رکھا ہے. لیکن میرے خیال میں ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں جتنا اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے, دیٹ وی شوڈ ڈو. اچھا جی میں برینا کی طرف آؤں گی. برینا آپ ہمیں آج کیا دوبارہ سے جو ہے وہ کون سا گانا سنا رہی ہیں؟ میں آپ کو سناؤں گی باری بائی بلال سے. اوکے ڈن, گو اہیڈ. زبردست, بہت ہی خوبصورت آواز, اور میری دعا ہے کہ آپ بہت جلد اسی طریقے سے گاتے آپ کو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ایک دن ملے, اور آپ اوبویسلی پاکستان کا نام نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی روشن کریں. ناصر صاحبہ آپ سے عید کے حوالے سے ایک کوئی پیغام؟ بس پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے, یہ دن ہے کہ خوشی آپ مناتے ہیں, باقی جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کی خوشی کا خیال رکھیں. اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہماری یہاں آبادی, ایک تو کثرت آبادی کا شعور ہر ایک میں ہونا چاہیے, بچے 2 تو سکھ 1000. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے عید کے لیے اپنے لیے کیا ہے
ان کے لیے بھی کریں. اپنی خوشیوں میں جو ہیں وہ غریب غربا کو بھی یاد رکھیں. عثمہ صاحبہ آپ کی طرف سے ایک پیغام. میرے خیال میں یہ جو عدم برداشت ہمارے سوسائٹی میں ہو گیا ہے, اس کو ہر حالت میں ہم نے ختم کرنا ہے. ایکسیپٹنس ایک دوسرے کی, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا سیکھیں, اور کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. اور یہ تبھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دوسرے کی جو پریشانی ہے یا کوئی مشکل ہے اس کا احساس ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے بھی رکھواتا ہے تو اسی وجہ سے رکھواتا ہے, قربانی بھی دلواتا ہے تو اسی وجہ سے دلواتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی طرف سے تو ویسے ہائیجین کو لے کر, صفائی کو لے کر ایک پیغام آ گیا, لیکن کوئی ایک اور پیغام جو آپ دینا چاہیں کوئکلی. ویسے وہ جاپنیز اور خاتون نے بڑی زیادتی کی تھی, اس کو چاہیے تھا ٹریننگ کر دیتی. ہاں بالکل, چھوڑ ہی دیا. اچھا دیکھیں جی, میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دن خاص طور پر یہ جو صفائی کا عملہ ہے, LWMC کا عملہ, ہم اپنے گھروں میں ڈشیں بناتے ہیں, تو اس دن آپ گلی میں یہ خیال کریں کہ جب وہ آئیں کام کر رہے ہوں تو وہ, کیونکہ ان کی پورے 4-5 دن کی ان کو چھٹیاں نہیں دی جاتی نا, ان کو پوری طرح رکھا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کا خیال رکھیں, ان کے لیے ایک آدھ پلیٹ جو بھی آپ گھر میں پکائیں ان کو دیں. اور میں سمجھتا ہوں اس دن وہ آپ کے لیے ایک فرشتہ کی صورت میں آئے ہیں, اور آپ کی جو وہ جتنی بھی گھر کے ارد گرد پولیوشن ہے, گندگی ہے, اس کو وہ اٹھاتے ہیں اور جا کے اس کو پھر ایک مقام تک پہنچاتے ہیں. تو وہ لوگ قابل تحسین ہے, اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس عید کے دن, تو ان کا لازمی طور پر خیال رکھیں. ویورز, اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ اتنے خوبصورت مہمان موجود تھے. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آئی ایم سو آنرڈ کہ میں نے آج آپ کو ہوسٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. عثمہ کاردار صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. جہانگیر بار صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اینڈ ورینا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ویورز, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ کل کی عید ٹرانسمیشن میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم سب کو دیجیے اجازت. ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید مبارک. اللہ حافظ.